السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ صرف 1.5 تولہ سونا؟ مارے حیرت کے ممتاز کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ آواز بھی نسبتاً اونچی ہو گئی تھی۔ رشیدہ، تو کہیں مخول تو نہیں کری؟ ممتاز نے اب کے غور سے نند کے چہرے پر مذاق کا شائبہ تلاشنا چاہا، مگر رشیدہ کے چہرے پر تو درخواست گزاری کا تاثر تھا۔ خدا نخواستہ مخول کیوں بھر جائی؟ پھر 1.5 تولہ سونا بھی کم نہیں ہے۔ سونے کی قیمت تو دیکھ، آسمان سے باتیں کری ہے۔ بری بارات پوری 3 مرغی کی دیگیں دوں گی، گج بج کے بیاہ کے لے جاؤں گی میں اپنی بھتیجی کو۔ بس میرے یتیم پتر کے سر پہ ہاتھ رکھ دو۔ بھائی بھابھی کے چہروں کو دیکھتے ہوئے رشیدہ لہجے میں مقدور بھر انکساری بھرتے ہوئے بولی، گبرو جوان بیٹے اختر کے عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی اس کے دل میں بھی ہر ماں کی طرح بیٹے کے سر پہ صحرا سجانے کا ارمان جاگ اٹھا۔ اپنی خواہش کو عملی جمع پہنانے کے لیے اسے ادھر ادھر جوتیاں کھسانے کی ضرورت کیا تھی؟ سامنے ہی تو اس کا مقدور نظر موجود تھا، رابعہ، اس کے بھائی شکور کی بڑی بیٹی۔ اس کا اپنا خون، دبلی پتلی نازک سراپا، سانولی رنگت، گہری سیاہ روشن آنکھیں۔ ہر آن ہر لمحہ جب بھی بیٹے کو بیاہنے کا خیال اس کے دل میں آتا، وہ رابعہ کو ہی دلہن بنا اختر کے پہلو میں بیٹھا دیکھتی۔ اشارے کنایوں سے کئی بار وہ اپنی خواہش بھائی بھابھی کے سامنے ظاہر کر چکی تھی، مگر بچوں بالخصوص اختر کے اکسانے بلکہ ہمت بڑھانے پر رابعہ کا ہاتھ باضابطہ طور پر مانگنے چلی آئی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ بھائی شکور اس کی جھولی خالی لوٹا ہی نہیں سکتا۔ محنتی، برسے روزگار اور با ادب اختر اپنے ماما کو ویسے بھی بہت پسند تھا۔ ایسے میں مایوس کیے جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو تیری بات ٹھیک ہے رشیدہ، پر اپنی سونے ورگی تھی تجھے ایویں کوڑیوں کے مول دے دوں؟ ممتاز کا لہجہ اب ذرا تیکھا تھا۔ 1.5 تولہ تو 7 شادوں نے بھی اپنی بہو کو چڑھایا ہے۔ زینت مراسن نے پورے 5 تولے بہو کو دیے ہیں۔ کپڑوں لتوں کا کیا ہے؟ سبزی کی طرح آج نہیں تو کل پرانے ہو جاتے ہیں۔ پر بھر جائی، تو میری چادر بھی تو دیکھنا۔ میرا ایک پتر دہاڑی پہ اچھا خاصا کما لیتا ہے، پر میرے 7 بچوں کا روٹی پانی بھی تو اسی نے چلانا ہے نا۔ ہاں، اگر آج ان کا باپ زندہ ہوتا تو میرے بیٹے کا بوجھ تو کچھ ہلکا ہوتا۔ کافی دیر سے خاموش سامنے بنے اپنے جگر گوشے شکور کو دیکھتے ہوئے رشیدہ نے دوپٹہ منہ پہ رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ ارے بہن میری، تو دل چھوٹا نہ کر، اختر بھانجا نہیں بیٹا ہے میرا۔ رابی کو تیرے گھر سے زیادہ بھلا اور کون سا گھر اچھا مل سکتا ہے؟ بیوی کے پہلو سے اٹھ کر بہن کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے شکور نے رشیدہ کے سر پر تسلی آمیز تھپکی دی، پر جو ہی سامنے بیوی پہ نظر پڑی تو دل ہی دل میں خائف ہو کے رہ گیا۔ ممتاز اسے سخت غصیلی نظروں سے تک رہی تھی، گویا اسے شوہر کا بہن کو دلاسا دینا سخت ناگوار گزرا ہو، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ کون سا چاہتی تھی کہ اس کی رابعہ اپنی بوا کے گھر بیاہ کر جائے، جہاں غربت اور تنگ دستی کے لٹکتے جالے رابعہ کی زندگی کو چاٹ لیں۔ وہ رشیدہ کو کوئی جھوٹی آس دلانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر صفا چٹ انکار پر شکور اس پہ بگڑ سکتا تھا۔ بے شک وہ سادہ لو دہاڑی دار مزدور بیوی کے کہے پہ آنکھ بند کرنے والا بندہ تھا، مگر اکلوتی بڑی اور بیوہ بہن سے اس کی جذباتی محبت سے بھی بخوبی آگاہ تھی۔ تبھی تو مصلحتاً نرمی سے بولی، دیکھ رشیدہ، رابعہ میری بڑی بیٹی ہے، اس کی شادی کے حوالے سے میرے 100 ارمان ہیں۔ اگر تو 5 تولے سونا بری میں دے سکتی ہے تو ٹھیک، ورنہ میری بیٹی کے لیے بار بہت ہے۔ اس نرمی میں تبھی قطعیت بھی پنہاں تھی۔ 5 تولے تو میں نہیں پہنا سکتی۔ ہاں، حق مہر میں تو جتنے چاہے بے شک لکھوا لے، 10 15۔ رشیدہ نے اب درمیانی راہ نکالنا چاہی۔ وہ کسی طرح اس رشتے سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی۔ میرا اختر زورے بازو والا نوجوان ہے، انشاءاللہ وقت آیا تو رابعہ کو گہنوں سے لاد دے گا۔ رشیدہ کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر بول رہا تھا، جو غلط نہیں تھا۔
समोसे पकौड़ों की रेड़ी और बड़े बोल, दीवाने का ख्वाब ना हो तो। मुमताज नखूबों से कह के अंदर चल दी। देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ मुमताज, तू बहुत बड़ी गलती करी है। शकूर ने बेहद संजीदा अंदाज में अपनी बीवी को तंबीह की, क्योंकि मुमताज ने उसकी ख्वाहिश को पसे पुश डालते हुए रशीदा को इनकार कहलवा दिया था, और दूसरी तरफ अपने भतीजे जफर के लिए, अपनी बेटी राबिया के लिए अपने भाई को हाँ कहती थी। इस बिना पर के जफर पुलिस में सिपाही भर्ती था, माहवार 15,000 तनख्वाह पाने वाला, और सबसे बड़ी बात, भाभी खदीजा ने बखुशी राबिया को पूरे 15 तोले सोना चढ़ाने का इजहार किया था। कहाँ जफर और कहाँ दिहाड़ीदार अख्तर, जो अपनी समोसों पकौड़ों की रेडी पर उसकी राबिया का पेट तो भर देता, मगर जिंदगी की दीगर आसाइशात और ख्वाहिशात की तकमील भला चंद रुपयों से मुमकिन हो पाती। अपनी औलाद के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए कोई अक्ल वाला फैसला करना कहाँ की गलती है। तू अख्तर में सिर्फ इस वजह से इतने कीड़े निकाल रही है कि वो मेरी तरह दिहाड़ीदार है, रोजाना का 500 कमा लाता है, अगर सीजन हो तो हजारों कमाता है, भूखा नहीं मारेगा तेरी बेटी को। बेवा बहन को नाकाम और नामुराद लौटाने पर शकूर सख्त रंजूर था। हाँ, भूखी तो नहीं मरेगी, तन भी ढांपा, खुशी गमी मेरी मिटाएगा, पर कैसे, ये तू मुझसे पूछ। दांतों से पैसा पकड़ा है मैंने, इधर बारिश की झड़ी ने जोर पकड़ा, उधर तो 7 दिन घर बैठ गया, इधर हड़ताल और जुलूस हुए, फिर तेरी रेड़ी जाम, नज़ा जुकाम बुखार, काम का धंधा फिर चौपट, जमा पूंजी उन्हीं दिनों निकल जाती। कम से कम तनख्वाहदार को ये फिक्र नहीं होती पूरे महीने की तनख्वाह बीवी पे खर्च करे, बचाए, पूरा हिसाब किताब। ये अख्तर बहन भाइयों के फर्ज से सुबकदोश होने के बाद भी हमारी राबिया के लिए कोई जेवर गहना बनाने का इरादा भी करे तो उस वक्त तक तो राबी की 9 उम्री ढल चुकी होगी, साथ कई जी इस दुनिया में और आ चुके होंगे। मुमताज के पास अपने फैसले की दुरुस्तगी के लिए ढेरों दलाइल थे। शकूर भी हर दफा की तरह लाजवाब होकर रह गया, और फिर वही हुआ जो मुमताज ने चाहा। 7 रंगों के सुच्चे मोतियों वाले जेवरात, कीमती अरूसी मलबूस और महारत से किए गए मेकअप ने राबिया के सामने रूप को वो जगमगाहट अता की थी कि हर नज़र बलाएं लिए जा रही थी। ऊंचे लंबे कुसरती मजबूत बदन के मालिक जफर को जब उसके पहलू में बिठाया गया तो चांद सूरज की जोड़ी की मिसाल हर लब देने लगा। मुमताज तो दोनों की बनाए लेती नहीं थक रही थी। जफर फिर बहुत टूट के चाहने वाला हम सफर साबित हुआ राबिया के लिए। तेजी से गुजरते वक्त ने राबिया के आंगन में 2 बेटों और 1 बेटी की सूरत 3 फूल खिला दिए थे, जिनकी महक से उसकी जिंदगी का हर रंग निखर गया। मामी खदीजा ने उसके तीनों बच्चों को नहलाने धुलाने और खिलाने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर अपने जिम्मे ली हुई थी। मोहब्बत उन्हें अपने छोटे बेटे सफदर के बच्चों से भी थी, मगर जफर के बच्चों में तो गोया उनकी जान थी। शायद इसकी वजह यह थी कि राबिया उनसे बहुत तमीज़ और अदब से पेश आती, कोई काम करने से पहले सास से मशवरा लेना ज़रूरी समझती, जबकि छोटी बहू सलमा इन तकल्लुफ़ात में कभी नहीं पड़ी थी। और सबसे बढ़कर उनके बेटे जफर ने उनकी वो ख्वाहिशात भी पूरी की थी जो उनके मरहूम शोहर ने अपनी ज़िंदगी में भी कभी ना की थी। उनके अपने कमरे में रंगीन टीवी, केबल कनेक्शन, यूपीएस और रूम कूलर की सहूलत जफर की आमदनी ही की मरहूने मिन्नत मौजूद थी, जबकि सफदर किसी स्कूल का गनमैन था, बमुश्किल 10,000 तनख्वाह पाने वाला, जो सारी की सारी बीवी की हथेली पे ला के रख देता था। माँ को बस ईद या किसी त्यौहार पर कोई तोहफा देना याद आ जाता। खदीजा बेटे की नाखलफी पे कुड़ते हुए जफर और राबिया के बच्चों से और ज़्यादा प्यार जिताती। राबिया के लिए तो उनके मुंह से दुआएं ही निकलती थीं। मेरी बेटी, मेरी रानो, मेरी लाडो जैसे अल्फाज से हमेशा उसे मुखातिब करती। राबिया भी उनकी जी जान से खिदमत पे आमादा रहती। दूसरी तरफ अख्तर की बीवी थी, कानों में सोने की छोटी सी बालियां, गले में दिल की शक्ल का लॉकेट और दाएं हाथ की दूसरी उंगली में पतली सी अंगूठी पहने सायरा बहुत खूबसूरत तो नहीं मगर काबिल कबूल लग रही थी। सुर्ख जोड़ा भी और गेंजा के हल्के से काम से मुज़य्यन था। पर्स, जूते और दीगर आराइशी अशिया भी किसी सस्ते बाजार से खरीदी गई थी।
مگر ان سب کے باوجود وہ بہت مطمئن اور آسودہ لگ رہی تھی کہ پہلو میں بیٹھا ہوا پر اعتماد اور شوق مزاج اختر، جس کے ساتھ وہ زندگی کا نیا سفر شروع کر رہی تھی، اس کے لیے خوشیوں کا پیامبر بن کے آیا تھا۔ رشیدہ بھائی بھابھی کے انکار پر رونے دھونے اور واویلا مچانے کی بجائے اسے تقدیر کا ایک بہتر فیصلہ سمجھتے ہوئے راضی اور شاکر تھی۔ اپنی 2 بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کے بعد اس نے اختر کے بیاہ کا سوچا۔ اس بار اس کی نگاہ انتخاب اپنے جیٹھ کی بیٹی سائرہ پر جا ٹکی۔ بے حد پھرتیلی اور تیکھے سانولے نین نقوش کی مالک سائرہ ان کے لیے بڑی بخت آور ثابت ہوئی تھی۔ اختر نے ہر ماہ کمیٹی ڈال کر اتنی رقم جمع کر لی تھی کہ اب اس نے الگ سے ایک دکان کھول لی۔ سموسوں پکوڑوں کے علاوہ اس نے ہمہ قسم مٹھائی اور دیگر فاسٹ فوڈ کے بہت سے آئٹم دکان پہ تیار کرنے شروع کر دیے۔ کام اور آمدنی بہت بڑھ گئی۔ اس نے 3 لڑکے بھی ہیلپر کے طور پہ رکھ لیے۔ زندگی نسبتاً بہت آسان اور خوشحال ہو گئی تھی۔ اور پھر پہلے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں اختر نے سائرہ کو پورے 3 تولے کا گلو بند بنوا کر دیا، جس میں سچے موتی جڑے تھے۔ دوسری طرف رابعہ، جو کہ 5 بچوں کی ماں تھی، ظفر کے سنگ انتہائی خوشگوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی ہوئی سبک رو شفاف ندی کی طرح رواں رہتی، گرجو اس دن سپہر کو وہ حادثہ پیش نہ آیا ہوتا کہ اس روز پولیس کی چوکی کے قریب خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ ٹارگٹ ڈی ایس پی رانا سہیل تھے، جن کی جان تو بخیر و خوبی بچ گئی، مگر ڈیوٹی پر موجود 5 سپاہی موقع پہ ہی چل بسے۔ 3 سپاہی شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچائے گئے، جن کی حالت نازک بتائی جا رہی تھی۔ جاں بحق ہونے والوں میں حوالدار ظفر اقبال بھی شامل تھا۔ ظفر رابعہ کے سر کا سائیں، جس نے تا دم ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، سارے عہد و پیما یک لک توڑ کر منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ رابعہ تقدیر کے یوں پلٹا کھانے پہ ششدر رہ گئی۔ اس کے سر کا تاج، اس کے بچوں کا باپ، اپنے گھر کی خوشیوں اور خوشحالی کا ضامن ظفر اسے روتا بلکتا چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا۔ وہ کیسے مان لیتی کہ ظفر کی زندگی میں اب نہیں رہا، مگر اسے ماننا پڑا۔ ہائے، کل موہی چڑیل میرے بیٹے کو کھا گئی، میرا جوان گبرو پتر چلا گیا، تو منحوس، تو مر جاتی، وہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا تھا۔ مامی خدیجہ دونوں ہاتھوں سے سینہ کو بھی کرتے ہوئے اسے کوس رہی تھی۔ وہ بس غائب دماغی سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اس کا 2 ماہ کا بچہ بلک بلک کے رو رہا تھا۔ وہ چونک کے اٹھی اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اور پھر آنے والے دنوں میں اس نے سنا کہ حکومت نے متوفی کے پسماندگان کو 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے، مگر اسے لگا تھا یہ اعلان بھی صرف زبانی کلامی ہی ہوگا۔ زبانی کلامی نہیں، واقعی ظفر اقبال کی بیوہ کے نام 5 لاکھ کا چیک جاری ہوا ہے۔ تم اپنے دیور سے پتہ تو کرو۔ رابعہ کی خالہ زاد رافعہ نے نرمی سے بتایا تو بس خالی ذہنی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ 5 بچوں کو پالنا پوسنا، ان کی اسکول کپڑے، علاج اور دیگر ضروریات، مسائل کے بھنور میں رابعہ چکرا کے رہ گئی۔ ذریعہ آمدن صرف احباب اور محلے داروں سے ملنے والی خیرات رہ گئی تھی۔ اس کے دیور صفدر نے تو پہلے ہی ٹھینگا دکھا دیا تھا کہ میرے تو اپنے 5 بچے ہیں، دن رات محنت کرتا ہوں پھر بھی پوری نہیں پڑ رہی، اب تو اماں کی بھی ذمہ داری میرے سر آ گئی ہے، کہاں سے میں ان کے 3 بھتیجے بھتیجوں کا بوجھ اٹھاؤں۔ اور اس سب میں صفدر غلط بھی نہیں تھا۔ پھر آنے والا وقت اس کے لیے صرف آزمائشی تھا۔ اس روز اس کی 7 سالہ بیٹی آمنہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی، امی میں نے آج اسکول نہیں جانا، مس نے کہا ہے فیس جمع نہ کروانے کی وجہ سے میرا نام کٹ چکا ہے۔ وہ پڑھنے لکھنے کی بہت شوقین تھی۔ ظفر اسے ڈاکٹر بنانے کے خواب دیکھتا تھا، مگر خواب، اور میرا یونیفارم بھی اتنا چھوٹا اور پتلا ہو گیا ہے، پھر بازو سے پھٹ بھی گیا ہے، مجھے نیا یونیفارم لے کر دے۔ اس کے دوسرے نمبر والی بیٹی منہ بنا کر بولی۔ خیرات کے نام پر ملنے والی گندم اور پرانے کپڑے تمام ضرورتوں کا منہ نہیں بند کر سکتے تھے۔ اس کے بیٹے کو بھی کئی دنوں سے بخار تھا۔ محلے کے کمپاؤنڈر کے ٹیکوں نے تو اور بھی حالت خراب کر دی تھی۔ کسی اچھے اور مہنگے ڈاکٹر کے پاس دکھانا لازمی تھا۔ اس کے بچے پھر سے اسکول جانے لگے، یونیفارم بھی نیا سل گیا۔
بلال بھی بڑے ڈاکٹر کے علاج سے بھلا چنگا ہو گیا۔ ہاں بس اس کے بری کے زیورات میں 4 لڑے والی رانی ہار کا ڈبہ خالی ہو گیا۔ گھر بیٹھے تو قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو صرف 2 لاکھ تھے جن میں سے اب صرف 10,000 باقی بچے تھے۔ وہ کچھ سوچ کر دیور کے پاس چلی آئی۔ صفدر بھائی، ظفر کی وفات پر کچھ امدادی رقم اور فنڈز ملے تھے، آپ پتہ تو کریں۔ 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ شرم تو نہیں آتی تجھے شوہر کی قیمت کھاتے ہوئے؟ ارے میرا بیٹا شہید ہے، شہید، اس کے خون کی قیمت صرف جنت ہے۔ تجھے اپنی عیاشیاں سوچ رہی ہیں؟ مرغی کی بھنی ٹانگ کو بھنبھوڑتے ہوئے خدیجہ مامی غصے سے چیخی تھی۔ جی بھابھی، میں تھانے گیا تھا، ایس پی صاحب سے بات ہوئی تھی، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ کاغذی کارروائی کے بعد رقم متعلقین کو دی جائے گی، آپ بے فکر رہیں۔ صفدر نے اسے تسلی دی تو وہ کچھ مطمئن سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے صفدر کے گھر میں خاصی تبدیلی محسوس ہوئی تھی۔ گھر نئے سرے سے پینٹ ہوا تھا، اپنے اور بچوں کے کمروں میں LCD ٹی وی اور AC لگ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم کا فرنیچر بھی نیا محسوس ہو رہا تھا، پہلے والے کی نسبت بہت پیارا۔ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا اس کا اور ظفر کا مشترکہ خواب تھا، جس کو پورا کرنے کا عزم ظفر دن میں کئی بار کیا کرتا تھا، پھر اس سے بھی عہد لیتا تھا کہ وہ اس کام میں اس کا ساتھ دے گی۔ اس کی زندگی میں تو شاید اسے بھولے سے بھی گمان نہ گزرتا کہ اس خواب کو پورا کرنا اتنا کٹھن اور مشکل ہے۔ بہترین تعلیمی اداروں پر بھاری اخراجات کے قفل لگے ہوئے تھے، جن کو توڑنے کا عزم بہرحال وہ کر چکی تھی۔ کیا تھا جو اس کی الماری میں رکھے زیورات کے ڈبے خالی ہوتے جا رہے تھے؟ اور پھر وہ اتوار کا دن تھا، بچوں کے اسکول کی چھٹی تھی، وہ اماں کی طرف چلی آئی۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ہتھیلی پہ دھرے 1000 کے کئی نوٹوں کو دیکھا جو ممتاز نے ابھی اس کے ہاتھ پہ رکھے تھے۔ یہ سائرہ نے تجھے دیے ہیں، اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نکالی ہے اس نے۔ بوا رشیدہ کہنے لگی کہ اس بار ساری زکوٰۃ رابعہ کو دینی ہے، وہ ضرورت مند ہے نا۔ ویسے تو سائرہ سارا سال صدقہ خیرات نکالتی رہتی ہے۔ ممتاز دھیمے لہجے میں رک رک کے بتانے لگی۔ اماں، کیا بوا نے اتنے زیور بڑی میں چڑھائے تھے جو ان پہ زکوٰۃ واجب آ رہی ہے؟ ارے کہاں، اس وقت تو صرف 1.5 تولے سونا ہی رشیدہ نے بہو کو چڑھایا تھا، مگر اللہ نے فضل کیا، اختر نے ریڑھی سے چھوٹی سی دکان، پھر چوک میں اپنا ہوٹل کھول لیا، ڈھیر سارے نوکر چاکر ہیں، وہ تو صرف گدی پہ بیٹھا حساب کتاب کرتا ہے، ہر سال کاروبار کے نفع پر بیوی کو کچھ نہ کچھ زیور بنا کر دیتا ہے۔ نصیب کی بجھارتیں کون بوجھے؟ ممتاز نے ایک لمبی یاسیت بھری سانس لی۔ رابعہ نے پتہ نہیں کیوں مٹھی بند نہیں کی، روپے ہتھیلی سے گر کر اس کی جھولی میں آ گرے۔ ممتاز نے بھی بھیگی نظروں سے اپنی لاڈلی دھی کو دیکھا، جس کی بیوگی کی چادر پر جا بجا مفلسی اور لاچاری کے پیوند لگے تھے۔ پھر اس نے دھیرے سے وہ روپے رابعہ کے دوپٹے کے پلو سے باندھ دیے۔ رکھ لو، زندگی کی 100 ضرورتیں ہوتی ہیں، کام آئیں گے۔ اور پھر آنے والے دنوں میں اس کی بڑی بیٹی آمنہ نے میٹرک میں فرسٹ ڈویژن لی۔ وہ مزید تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، جو اس چھوٹے سے قصبے میں ممکن نہ تھا۔ قریبی شہر کے کالج اور ہاسٹل کے اخراجات کئی روپوں کے طالب تھے۔ ہمیشہ کی طرح بوجھل دل اور بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ اندر کمرے میں آئی، کپ کپاتے ہاتھوں سے الماری کھولی۔ 4-5 سرخ مخملی ڈبے پڑے تھے، ایک ایک کر کے سارے ڈبے کھول کر دیکھا، سب خالی۔ اسے بھول گیا تھا وہ پچھلے سال ہی تو اپنے کنگن بیچ آئی تھی، تبھی تو پورا سال آرام سے گزر گیا۔ اور پھر بے ساختہ اس کے ہاتھ اپنی گردن پر گئے، ٹٹول کے کچھ تلاشنے لگی، پھر اگلے ہی لمحے موٹی سی سونے کی چین اس کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ اس کی منہ دکھائی تھی۔ ظفر نے حجرہ عروسی میں اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اپنی دھیمی شوق سرگوشیوں میں اس کے روپ کو سراہتے، اپنی بےتابیوں کا احوال سناتے ہوئے یہ چین اس کی سراہی دار گردن میں بڑے پیار سے پہنائی تھی۔ اپنے محبوب شوہر کی آخری نشانی مٹھی میں بھینچے وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ دن میں سینکڑوں دفعہ وہ اس چین پر شعوری اور لا شعوری طور پہ ہاتھ پھیرتی رہتی، صرف ظفر کا لمس محسوس کرنے کی خاطر۔ اب اس چین کو بیچنے کا خیال ہی اس کے جسم سے جان نکالنے کے مترادف لگ رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا جس دن گردن پہ ہاتھ پھیر کر چین کی غیر موجودگی محسوس کی،
اس کے جسم سے جان کا رابطہ منقطع ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ایک کمرے کے اندر الماری میں کھونٹی تک آتے ہوئے اس کے قدموں میں برسوں کی تھکن اتر آئی۔ کھونٹی پہ اس کا دوپٹہ لٹکا تھا جس کے پلو میں سائرہ کی دی ہوئی زکوٰۃ بند تھی۔ اس نے کھول کے روپے گنے، پورے 1,20,000 روپے تھے، سائرہ کی اس سال کی مکمل زکوٰۃ جو اب وہ رابعہ کو ہی بھیج دیا کرتی تھی، اور آمنہ کے ایڈمیشن اور ہاسٹل کے اخراجات کے لیے یہ پیسے کافی تھے۔ اس نے سکھ کا سانس لیتے چین دوبارہ سے گلے میں ڈال لی جو پورے 1.5 تولے کی تھی۔ اس کے محبوب شوہر کی آخری نشانی بھی تھی اور اسے جان سے عزیز تھی، پر کیا تھا، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے شاید اسے یہ بھی بیچنا پڑ جاتی۔ اس لمحے وہاں کھونٹی کے پاس کھڑے کھڑے اس نے جیسے سالوں کا سفر طے کر لیا تھا۔ کبھی اس کی ماں 1.5 تولے سونا پر اس کی شادی کرنے پہ راضی نہ ہوئی تھی، اور اب پوری زندگی کی متاع صرف یہ 1.5 تولے سونا ہی بچ گیا تھا۔ تو کیا آج زندگی میں اس جگہ کھڑے اسے اپنی ماں کے فیصلے کو غلط سمجھنا چاہیے، یا اپنی زندگی پر بیتی کو نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے؟ اور رابعہ کی یہ کہانی ہمارے معاشرے کے ہر والدین کی اور ہر لڑکی کی کہانی ہے کہ جہاں والدین اکثر تو بیٹی کا رشتہ تلاشتے، لڑکے میں کوئی ایک بھی خوبی تلاش نہیں کرتے، تو کئی والدین ایک ہی لڑکے میں ہزاروں خوبیاں اور اسی سے ہزاروں شرائط طے کرتے ہیں۔ ایسے میں رشتہ طے کرتے معاملہ فہمی اور دین کے راستے کو اپنائیے۔ بے شک شرائط کی بنیاد پر خوشگوار زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اور نہ ہی کوئی زندگی کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے۔ ایسے میں کچھ معاملات صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو ہی آزماتا ہے، کیونکہ رابعہ کی بھی بس ایک یہی الجھن تھی کہ یہ اس کی آزمائش ہے یا اس کے والدین کا غلط فیصلہ، جنہیں اپنی بیٹی کی خوشگوار ازدواجی زندگی کا ضامن لگا تھا سونا، اور جس کے پاس تھا بھی بے شمار سونا، لیکن آج بچا تھا تو صرف 1.5 تولہ سونا۔ تو کیا سونا یا کوئی بھی شرط زندگی میں خوشی کی ضامن ہو سکتی ہے؟ یہی رابعہ کی زندگی کا المیہ بن گیا تھا، 1.5 تولے سونا۔